اب کیا کوئی سپریم کورٹ نئے رولز بنا کے کوئی دنیا بسائے گی یا کیا ہو رہا ہے؟ یا آپ نے دیکھا نہیں اتنا زبردست انصاف مل رہا ہے، دہلیزوں پہ انصاف مل رہا ہے، لوگ در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، اور یہاں ہم انصاف کے نام پر صرف ایک سیاسی لوگوں کو فائدہ ہو گیا، ان کے خلاف جو کچھ چیزیں تھیں وہ ساری ذرا اس پہ گفتگو کریں گے، اور سوشل میڈیا میں جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ڈائریکٹ براہ راست نہ صحیح ان کے خلاف گھیرا تنگ کر کے مقدمہ درج کر کے کیا کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون میں سے جو چہرے پاکستان تحریک انصاف کے جو چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے جو عمران خان سے کیسز کے بارے میں گفتگو کی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے نا وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے کی کمیٹی نے سپریم کورٹ رولز 2025 مرتب کر دیے، اور 1980 کے رولز میں ترمیم کرنے کا یہ مسودہ جسٹس یحییٰ خان افریدی اور دیگر ججز کو بھیج دیا گیا ہے۔ مشاورتی عمل مکمل ہونے کے بعد حتمی عمل، یعنی جو 1980 کے رولز چلے آ رہے تھے جہاں انصاف کی اپنا بول بالا تھا، دہلیز تک ملتا تھا، بنیادی حقوق کے تحفظ پہ سپریم کورٹ جاگتی تھی، ہائی کورٹیں جاگتی تھیں، اب وہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنے کا ہے آج کل عدالتی خبریں کو دیکھ رہے ہیں؟ یعنی میں نے ایک صاحب ہمارے دوست ہیں وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کورٹوں کو، یعنی خاص طور پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، کہ جناب وہ گریوینس ریڈریسل کمیٹی کے سامنے چلا گیا، پتہ نہیں کہ یہاں ججز کے پاس اتنے کیسز لگتے تھے۔ بھائی ججز کے پاس کتنے کیس لگتے تھے؟ یا نا انصافی زیادہ جنہیں، یعنی یہاں ظلم 24 گھنٹے اور انصاف 8 گھنٹے، پہلے بھی وہ 8 گھنٹے میں بھی آپ نے کہا کہ نہیں بھی اور جو مرضی کرتے رہے، یعنی کیا قدریں کہتے نہیں ہیں؟ پولیس والے کو بلا لیا، کیوں نہ بلائیں پولیس والے کو؟ کیا کر رہے ہیں وہ وہاں بیٹھے؟ یعنی آئی جی کا یعنی کسی کو بلا لیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی نظام نیچے بہ گیا؟ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ، یعنی یہ سے نظام آپ نے 3rd کلاس نظام چلانا ہے، آپ نے اسی طرح سے نظام کو لے کر چلنا ہے۔ اس طرح نظام نہیں چلتا بھائی، یعنی اس طرح سے کیا بدلی ہے، لوگ بنیادی حقوق کے تحفظ سے پریشان ہیں، لوگ ڈسٹرب ہیں، لوگ اس نظام کے آگے کیا باتیں کریں؟ آپ یہاں سے سوچیں نا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر، یہاں زیادتی اور ظلم کیا ہے۔ ابھی شہباز شریف اور مریم صفدر کے حوالے سے ایک پٹیشن فائل کی ہے، وہ میں صبح، اور 144 کے حوالے سے بھی جو باتیں میں نے کرنی ہے وہ بھی میں صبح کے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کروں گا، جو کہ صبح کیسز لگے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ مرغی کی قیمتوں کے کانٹیکس کے حوالے سے وہ میں آپ سے ایک بات کروں گا۔ سوشل میڈیا پہ جو میں نے بات کہا تھا کہ شہباز گل، عادل راجہ اور جو نام سامنے آ رہے ہیں، احمد نورانی، وقار ملک، تحسین پنسوتا، شفیق الرحمان لاہور سے، اور سینئر صحافی صابر شاکر کو بھی نامزد کیا ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے نا آزادی اظہار رائے کو وائلیٹ نہیں صرف کر رہے، تباہی و بربادی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اختلاف رائے ہے ان کے ساتھ، وہ رہنا چاہیے۔ پیکا کے قانون میں تبدیلیاں کی گئی، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک بڑا ادارہ جو ہے وہ اب ایف آئی اے رہ گیا، یا پیکا قانون کے ساتھ اگر نئی کوئی اتھارٹی بنتی ہے، چلیں وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، وہ تو اپنے طور پر بات کرتے رہیں گے اور رہنا ہے۔ اور لیکن جو پاکستان کے اندر یہ جو تقسیم در تقسیم ہے نا، یہ نقصان پہنچا رہی ہے بہت زیادہ، یہ تقسیم در تقسیم جو ہے نا نقصان بہت زیادہ پہنچا رہی ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ہمیں بڑا سوچنا ہے ان چیزوں سے کہ آپ کیسے بچیں گے ان چیزوں کے سے۔ اور اس تقسیم میں نظام آپ کا خراب ہو گیا، نظام طے و بالا ہو گیا، زمین بوس ہو گیا، یہاں لوگ جائیں تو کہاں جائیں، در بدر کی ٹھوکریں، جو حالات ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور وہ کل لگا تھا، آج لگا تھا لیکن جسٹس فاروق خادر کے پاس وقت نہیں تھا، وہ سن نہیں پائے اس سارے معاملے کو، دیکھ نہیں پائے اس سارے معاملے کو۔ اور یہاں یہی سوچنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ کیا کریں۔ بھی ہم نے تو پیکا لاء چیلنج کر دیا اور بتایا بھی ہے کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، کوشش کرتے رہیں گے۔ ایک بات بڑی، نام نہیں میں لیتا ان کا، وہ خواجہ آصف سے وہ ملے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف ٹرولنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور وہ کہتے ہیں مجھے پارٹی نے نکالا ہے تو مجھ پر کوئی پابندی نہیں، جس سے مرضی میں ملوں۔ اور یہاں جو باتیں بڑی لوگ کہا کرتے تھے، ویسے تو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے ان کے بارے میں نام لینا پسند نہیں کرتا، بڑا لوگ کہا کرتے تھے،
اور وہ باتیں ہوتی تھی کھل کے. جب وہ باہر بھی گئے مجھ سے کچھ پوچھا تو میں نے تو کہہ دیا تھا. یعنی میں تو اب ان چیزوں کی طرف نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگوں کے خدشات ہیں اور جو پہچاننے میں دقت نہیں ہے وہ ہر چیز سامنے آ چکی ہے، وہ نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی سازشیں اب زیادہ وہ، اور کہا بھی تھا کہ یہ معاملہ ابھی رکے گا نہیں، یہ چلے گا. اور یہ معاملہ کتنا چلے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اندازہ آپ کو ہو گیا. ویسے سلمان صفدر نے بڑے اس بات گفتگو کی، اچھے دوست ہیں. انہوں نے نومبر میں مبارکباد پیش کی تھی کہ قانونی ٹیم نے دن رات محنت کر کے تقریباً کیسز ختم کرا دیے. دیکھیں اس میں 4 کیسز جس میں سزائیں ہوئی تھیں، سائفر میں اور عدت میں، دونوں نیست و نابود ہو گئے، بریت ہو گئی. 2 کیس جو ہیں توشہ خانہ 1 الیکشن کمیشن والا اور توشہ خانہ 1 نیب کا، اس میں سزائیں سسپینڈ تھیں اور اپیلیں ابھی تک لگی نہیں ہیں، وہ ابھی رہتے ہیں. اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا کیس وہ بعد میں سلمان صفدر بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اس کے بعد 50 سے زائد کیسز فائل کر دیے 71 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے نا جی، ایک بھی کیس نہیں ہوتا، لیکن 73 سال تک پہنچنے کے دوران 300 کے قریب کیسز ڈال دیے جاتے ہیں اور کیس میں دفاع کرتے رہیں گے. اور یہ معمول کی باتیں ہیں. دیکھیں جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ ہونے والی، جب آپ ایک لڑائی لڑ رہے ہوں ایک سسٹم کے ساتھ، ایک بھاری بھرکم سسٹم کے تحت، اور آپ جب لڑائی لڑ رہے ہوں تو وہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے. اور جب آپ یہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کھل کے کھڑے ہیں، خلاف کھل کے کھڑے ہیں، تو پھر ہونا ہے. اور صرف قصور آپ کی عوام کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں کو لے کے باہر نکلنا چاہیے، باہر نکلیں گے تو حالات بہتر ہوں گے. اور ایک اور جو بات مجھ سے پوچھی کہ قومی اسمبلی میں جو تقریریں ہوئی ہیں اتنی سیریس کیوں نہیں، کسی کو سیاق و سباق کا پتہ نہیں تھا، محرکات کا اندازہ نہیں تھا، بلینگ گیم ہوتا رہا ہے، پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی ہے. اور کیا اس سے پہلے ایک بریفنگ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یعنی یہ تقاریر وغیرہ شروع تو کر دی ہیں، لیکن یہاں پر کیا نیشنل ایکشن پلان نہیں بننا چاہیے کوئی دوبارہ؟ جب راحیل شریف نے اس وقت نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اور بڑا بڑا کام کیا تھا، یہاں نہیں بننا چاہیے؟ کیا آل پارٹی کانفرنس نہیں آنی چاہیے اس حوالے سے؟ یعنی اس پہ کوئی بریفنگ تو ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ نا کہ ہے کیا، پوری نیشنل اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو بریفنگ دی جائے نا. یہاں کیا مسئلے ہیں، بلوچستان کی کیا مسئلے ہیں، کے پی کے کیا مسئلے ہیں، پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بریفنگ آنی چاہیے نا ساری، جو کچھ بھی ہے تاکہ سمجھ سکے نا. اور میں تو بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے کہ ملک میں اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو وزیر اعظم کی جیل سے واپسی ہونی بہت ضروری ہے. اور یہ سارے میں اگر دیکھا جائے صرف پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت سمجھ کے اس کے خلاف کاری چل رہی ہے. اور آپریشن کے درمیان جو ہے نا وزراء بریفنگ کی بجائے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا رکھا. وزیر اعظم خان پنجابیوں، بلوچیوں، پٹھانوں اور سندھوں کو ایک کر سکتے ہیں. محب وطن پاکستانی ملک کو اگر مستحکم یا استحکام کرنا چاہیے تو عمران خان جیل سے نکالا جائے. اور میں یہ بڑا ہیلتھی ڈائلاگ کے حوالے سے آپ کو آگے آنا چاہیے، معیشت بہتر کی جا سکے گی. وزیر اعظم خان ہی ایسا آدمی ہے جو عوام کو، اداروں کو ایک پیج پر لا سکتا ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم خان ہی پاکستان کی انشورنس پالیسی ہے. اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور کیا ہو رہا ہے، عمران خان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، عادل بازیائی کے گھر پر چھاپے مار جا رہے ہیں. کہاں ہے؟ کوئی بول رہا ہے یہاں؟ صدر مملکت کہاں ہے؟ وزیر اعظم کہاں ہے؟ آپ کی اسمبلی کہاں ہے؟ کیا اسمبلی نہیں دیکھے گی؟ ٹھیک ہے نا جی. اور اگر کوئی آپ بات بھی کرتی ہیں تو چلنی کہاں ہے؟ میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے بین لگا ہوا ہے، ٹوٹل بین ہے. اور آنے والے دنوں میں جو نظر آ رہی ہے حالات، کہ یہ حالات ایسے چل نہیں سکتے ہیں، ان کے ہاتھ سے بہت سی چیزیں نکل گئی ہیں، آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک بات جو بڑی غیر معمولی جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ شاید کوئی خودکش حملہ آور کی موجودگی ہے. میرے پاس خبر نہیں ہے ڈائریکٹ، لیکن یہ سن رہے ہیں. اور لیکن یہاں نئے وزراء کی لڑائی چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، نئی گاڑیاں چاہیے، نئے گھر چاہیے. اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا کہ سب کو آپ کا اندازہ ہے، سب کو کسی کو فکر نظر آ رہی ہو اس دہشت گرد کی لہر میں فالٹ لائنز کیا ہوتی ہیں، دشمن قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں. امریکہ اور بھارت کھلے دشمن ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سی پیک آپ کے سامنے ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ چائنا آپ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. چائنا کی اتنی انویسٹمنٹ آپ نے ضائع کروا دی. آج وہ افغانستان کی طرف سوچ رہا ہے، چاہ بہار میں ایران میں اپنا چائنا چلا گیا تو کتنا بڑا نقصان کیا ہم نے یہاں پر. ہمیں چائنا کو بچانا چاہیے تھا.
چائنا کو ابھی بھی ساتھ رکھیں، خدا را آگے بڑھیں، چائنا کے لوگوں کو گلے لگائیں، حالات ایسے بنائیں. آپ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.